اب بھی کہہ رہا ہوں حل کر لیجئے، 50 مل کے آ جائیں، ایکا کر کے آ جائیں کہ شکست دینی ہے ضمیر اختر کو، کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اور اگر میری باتوں کا یقین نہیں کیا گیا 50 بھی آ جائیں تو میں انہیں چیلنج کروں گا کہ اگر کتابوں سے نہیں مان رہے آؤ مباہلہ ہو۔ بھئی ہم تو انہی عادات پہ چل رہے ہیں، اب کوئی جل رہا ہے تو جلے، کوڑھے اور مرے، نہیں ولایت علی پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ اور اب کروں میں، اب یہ سودا کروں اس لیے کہ رسول اللہ نے حضرت علی نے فرمایا کسی کی پوری زندگی نہ تلاش کرنا، بیکار ہے کہ وہ پوری زندگی کیا کرتا رہا، نہ ہاں جب اس کا آخری وقت آ جائے تو آزمانا کہ عقیدہ کیا ہے۔ جوانی میں نہیں بہکتا، وہ سب سقیفہ میں بڑھاپے میں بہکے۔ تو کیا چاہ رہے ہو میں بڑھاپے میں بہک جاؤں کہ میں سقیفہ ہوں؟ اس نے جوانی اور بچپن ولایت علی پہ گزار دیا، آپ اس سے بات کر رہے ہو ولایت علی پر؟ دماغ تو نہیں چل گیا؟ دماغ میں خلل تو نہیں ہو گیا؟ جو یہ پڑھ کے بتا رہا ہو کہ غدیر کے بعد رسول اللہ کو حکم ہوا کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھو، مگر اتنی آواز میں پڑھنا کہ علی سنے، منافق نہ سننے پائے، پڑھتے رہے رسول اور علی سنتے تھے تشہد میں۔ سوال یہ کہ بآواز بلند علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ حکم دیا تھا کہ سب کو پڑھنا ہے، تو سلمان زور سے پڑھتے تھے، ابو ذر زور سے پڑھتے تھے۔ اب رموز میں کیسے سمجھاؤں؟ سلمان کو نہیں روکا رسول اللہ نے کہ چپکے سے پڑھو، ابو ذر کو نہیں روکا، مقداد کو نہیں روکا، عمار کو نہیں روکا، تو سب جمع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کہ تم نے اب تک شروع نہیں کیا؟ ہم نے تو حکم دیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں ہے ان کے آنے میں، آتے ہی تو نماز پڑھائیں گے کعبے میں، ظہر کا وقت تو ہو جائے گا، اذان ہوگی کعبے کی چھت پر، صفیں جمیں گی، پھر کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا، آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے پہلی منزل پر یہ ہو جائے گا کہ سورج میں کھڑکی بنی اور سواری عیسیٰ چلی، پورے قد کے ساتھ اترتے ہوئے آئیں گے اور سب بن چکی ہوگی، اور بار بار امام اوپر دیکھ رہے ہوں گے، سب کی نظریں ادھر ہوں گی کہ ایک بار دیکھیں گے سواری عیسیٰ کی آ رہی، سب کو نظر آئیں گے، اور اس کے بعد اترے، مصافحہ کیا امام سے عیسیٰ نے، کہا اچھا ہوا آپ آ گئے، وقت نماز کا وقت آیا چاہتا ہے، صفیں بن چکی، آگے بڑھیے نماز پڑھائیے۔ 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو یہ عیسیٰ پیچھے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ جو 12واں امام کہتا جائے اس کی گواہی نبی دے، نبوت گواہی دے۔ 1,24,000 کی وصیت لیے بیٹھے ہیں، اگر عیسیٰ نے گواہی دے دی تو آدم سے لے کر یہاں تک، تو کس بات کی گواہی؟ لا الہ الا اللہ یہ بھی کہتے ہیں، کس بات کی گواہی؟ سورہ الحمد پہ ان کا بھی یقین ہے، سورہ قل واللہ پہ ان کا بھی یقین ہے، تو ہی چیزوں کا جھگڑا ہے۔ وہ جھگڑا کس پر ہے؟ نہیں، پہلا جھگڑا عیسائیوں سے ہے، وہ محمد رسول اللہ نہیں مان رہے، پہلی گواہی عیسیٰ کو دینی ہے کہ محمدی افضل نبی ہے، تاکہ عیسائی اور مسلمان علی ولی اللہ نہیں مان۔ اور آمد کاہے کے لیے رکھی گئی ہے؟ اسی کا تو جھگڑا ہوگا ولایت علی۔ جھگڑا کس بات کا ہوگا؟ جھگڑا اسی بات کا ہے، ورنہ جیسے ہی وہ آتے سب ایمان لے آئے، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا پدہ سعودی عرب میں، وہ پدہ کہہ رہا ہے ہم امام مہدی سے لڑیں گے، اور نام لے رہا ہے ایران کا۔ اتنا بے وقوف پدہ ایران میں تھوڑی آئیں گے، کعبے کی چھت پہ آئے، تیرے سر پہ آ رہے ہیں۔ مجلس کو نورانی بنا دیا، اور میں تو کہتا ہوں یہ امام باڑہ ہے ہی معجزہ، اور سامعین بھی ہمارے معجزہ، اور حسین کے رونے والے بھی معجزہ۔
صحابی امام آیا, امام صادق سے کہنے لگا میرا ایک دوست ہے, میں اسے آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں آل محمد کے بارے میں. وہ کہتا ہے نہیں میرے سمجھ میں آتی, میں نہیں مانتا. کیا سنایا؟ کہا آئے درود سنایا. اس نے کہا نہیں مانتے. آئے مودت سنایا, نہیں مانتے. آئے مباہلہ سنا, ان کا نہیں مانتے. کہا تمہاری کوئی بات اس نے نہیں مانی؟ کہا نہیں. کہا اچھا اب یہ کرنا, دوست کو ایک بلندی پہ بلا لینا, ٹائم دینا, کہنا وہاں ہم مل جائیں گے, تم وہاں آ جاؤ, تمہاری ساری باتوں کا جواب دیں گے. اور یہ کام کرنا ظہر و عصر کے درمیان, جلال کا وقت ہے, امام وقت بتا رہے ہیں, ظہر اور عصر کے درمیان. اور جب وہ آ جائے فوراً اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لینا, اور اتنی کس کے کلائی پکڑنا کہ چھوڑا نہ سکے. جب ہاتھ پکڑ لینا تو کہنا آؤ اللہ کی بارگاہ میں تم بھی دعا کرو, ہم بھی دعا کریں, جو جھوٹا ہے اس پہ آسمان سے بجلی گرے. بھائی اس نے ایسا ہی کیا کہ وہاں بلندی پہ آ جاؤ, تم اگر میری باتیں نہیں مان رہے تو یہاں آ جاؤ. جیسے ہی وہ قریب آ گیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا امام کے صحابی نے, کہا سنو اگر ہم سچے یا تم سچے اور ہم جھوٹے, دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اور دونوں مل کے بارگاہ الہی میں دعا کرے, جو جھوٹا ہے اس پہ آسمان سے بجلی گرے, جلا کے خاک کر دے. اس نے ہاتھ چھوڑا, اب جو بھاگا تو پھر نظر نہیں آیا. تو بڑوں کو چیلنج ہے, اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جگہ میں بتاتا ہوں جہاں یہ جانور بقرعید کے بکتے ہیں آگے نوری آباد کے پاس, یہاں پہاڑیاں ہیں, اوپر ہم بھی چڑھیں تم بھی چڑھو, ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں یا تم ہمارا ہاتھ پکڑ لو, اور اس کے بعد دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ بجلی گرے. آخر میں لیا, رے پہلے لیا, کبھی الف پہلے لیا, کبھی تو بیچ میں لائے, کبھی قاف پہلے لائے, کبھی نون پہلے لائے. تو جتنی بات 14 کو بدلا, بدلتے گئے 33 لاکھ بار بدلا, لیکن عبارت نہیں بنی. یعنی کوئی معنی نہیں پیدا ہو رہے تھے, کوئی لفظ معنی والا بن ہی نہیں رہا تھا, جبکہ 33 لاکھ بار لکھ کر ہر طریقے سے لفظ کو پلٹ کے, حرف کو پلٹ کے بنایا. اب جو عبارت ایک دم بنی تو معجزہ ہوا. 14 حروف سے جملہ یہ بنا, صراط علین حقن نماز سے کہوں, علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے, اسی کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ ہے رموز قرآن, یہ حروف قرآن کا راز ہیں. اس راز میں یہ چھپایا گیا تھا کہ جب علم بڑھ جائے تو پتہ لگا لینا کہ جہاں جھگڑا ہو کہ نبی کے بعد کون ہے, تو یہ حروف بتا دیں گے کہ علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ, اسی سے متمسک ہو جاؤ. نمسکہ ہوں, ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ بتا سکتے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قلب قرآن. لیکن قیامت یہ ہے کہ آگے ساری آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن جو پہلی آیت ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ حرف ندا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں یا علی یا حسین, تو یا سے ندا دیتے ہیں نا, یہ حرف ندا ہے. جب پکارنا ہوتا ہے تو یا کہتے ہیں نا, یا کا لفظ آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یا علی یا حسین. بہت سے بہت بڑی ضرورت پڑ گئی, کٹھن ضرورت, یا علی سے اور یا حسین سے بھی بہت بڑی کوئی آفت قیامت آ گئی, تو پہلے کہا یا علی, پھر کہا یا حسین, اور پھر آفت کو دور کرنے کے لیے کہا یا عباس. مشکل چل گئی, بس 3 نام لیے, یا علی یا حسین, آخر میں یا عباس. لڑائی ہو گئی. نیا بیچ جو آیا پنجاب سے اور ادھر دیہاتوں سے پڑھ لکھ کے جو سب آئے تو وہ سب ایگزام میں پاس ہو گئے. ایک نیا گروہ, ایک بیچ آ گیا, کچھ یہاں کے میمن اور طرح طرح کے لوگ اور وہابی اور سبھی طرح کے لوگ آ گئے, اور پنجاب سے بھی آ گئے. بیچ چھڑ گئی. اب ہم لوگوں کی تعداد کم ہمیشہ سے تھی. لڑائی جو چھڑ گئی, ایک آدھ عیسائی بھی تھی, تو اتفاق سے یہ ہوا کہ عیسائی لڑکا جوزف تھا. جوزف سے میں نے کہا کل میرے یہاں 22 سے جب کے کنڈے ہیں, جوزف تم آنا. تو جتنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کافر مشرک کو بلا رہے ہو اپنے یہاں, اور ہم لوگوں سے نہیں کہا, ہم سے نہیں کہا, اور اس سے کہہ, یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا. اتنا جھگڑا بڑھا کہ 3 فلور پہ وہ جھگڑا پھیل گیا ہے نا. آخر میں وہ ہم کو
یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم حق پہ آ جاؤ. اس زمانے میں کافر کا لفظ نہیں نکلا تھا، لیکن کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ تم کافر ہو، کافر عقیدے پہ ہو، مسلمان ہو جاؤ. تو میں نے کہا اچھا بھائی دیکھو فیصلہ، جب اتنی لڑائی بڑھ گئی ہے اور بڑے بڑے آفیسر بھی سب بحث میں شریک ہو گئے ہیں، تو میں نے، چونکہ اے سی لگے ہوئے تھے اس لیے شیشے بند رہتے تھے، جیسے کھڑکیاں ایسے، دروازہ کھولیا تو 8ویں منزل پہ ہوا سمندر کی کتنی تیز آتی، اس لیے شیشے بند رہتے. میں نے اپنی میز کے پیچھے کا شیشہ کھول کے، تو دیوار تھی کھڑکی جس پہ بنی تھی، تو میں اس پہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد میں نے ٹانگیں ادھر اپنی لٹکا لی بندر روڈ کی طرف، اب ہوا بھی لگ رہی ہے خوب، اور نیچے دیکھتا ہوں تو دم نکل رہا ہے. اتنے اونچے پہ میں بیٹھا ہوں اور بالکل یہ دیوار، اور یہ دیکھیے نیچے بندر روڈ. میں نے کہا اب تم اپنا شیشہ کھولو، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جاؤ، تم جسے مانتے ہو اس کا نام لے کے کودو، اور میں یا علی کہہ کے کودتا ہوں. ارے سب کے دم نکل گئے. بلا 1400 سال سے علامہ شبلی نے لکھا ہے مواضع انیس و دبیر میں کہ اتنے حسین پر اتنے آنسو بہائے گئے، اور جمع کر لیا جائے آنسوؤں کو تو یہ پوری دنیا آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ گئی.